آپ کی میزبان کنزا فرمان اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرکار۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ گرے بینٹلے میلسن خبروں کا موضوع کیوں بنی، بیرون ملک سے آنے والے اسکریپ قیمتی کاروں میں کیسے تبدیل ہو جاتے ہیں، کار پر سیاست کرنے والے کون ہیں۔ ناظرین، گزشتہ چند دنوں سے پاکستان میں ایک خوبصورت گرے رنگ کی بینٹلے کار کا بڑا چرچا ہے اور اس پر تقریباً ہر سیاسی پارٹی کے سپورٹرز اسے اپنی مخالف سیاسی پارٹی سے جوڑنے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں تاکہ اپنے سپورٹرز کو بے وقوف بنا سکیں۔ یہ درست ہے کہ کار کا مبینہ مالک ایک امیر شخص ہے اور اس کے تعلقات ہر سیاسی جماعت کے سرکردہ افراد سے ہیں، مگر وہ بذات خود ایک غیر سیاسی شخصیت ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ خوبصورت کار اپنے ماڈل اور خصوصی فیچرز کے حوالے سے ملک بھر میں واحد اور یکتا تھی۔ اس کے مالک کو اس پر بڑا فخر بھی تھا، مگر برا ہوا برطانوی ادارے CCA کا، جس نے چھاپا مار کر وہ کار اپنے قابو میں کر لی اور اس کو بتایا کہ یہ کار تو لندن سے چوری ہوئی تھی، جبکہ مالک کا کہنا ہے کہ یہ کار تو اس نے پورے پیسے ادا کر کے خریدی ہے، جس کا گواہ ایک کار بروکر ہے۔ مگر پولیس نے کار کے علاوہ جس پراپرٹی سے وہ کار برآمد ہوئی کے مالک اور اس مالک کی نشاندہی پر ایک کار بروکر کو گرفتار کر لیا تھا۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ دنوں برطانیہ کی خفیہ ایجنسی کی جانب سے دی گئی معلومات پر کراچی میں لندن سے چوری ہونے والی گاڑی کی برآمدگی کے لیے اس واقعے نے ملک کی مختلف ایجنسیوں کی کارکردگی پر سنگین سوالات اٹھا دیے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ لندن سے چوری ہو کر کراچی پہنچنے والا سامان تو بازیاب کر لیا جاتا ہے، مگر پاکستان سے چوری یا فرار ہو کر لندن پہنچنے والے کبھی بھی بازیاب نہیں ہو سکے۔ بہرحال CCA کی ٹیم نے معلومات کی سچائی کی تصدیق کے لیے مذکورہ مقام پر کڑی نگرانی کی اور پوری چھان بین کے بعد تلاشی کے دوران محکمہ نے گاڑی برآمد کر لی جو گھر کے کارپورچ کے اندر کھڑی پائی گئی۔ عدالتی حکم پر ڈیفنس میں واقع بنگلے پر چھاپا مارا گیا تو مہنگی اور لگژری بینٹلے میلسن کار برآمد ہوئی۔ بنگلے کا مالک جمیل شفیع کار کی ملکیت اور درآمد سے متعلق دستاویز پیش کرنے میں ناکام رہا، جس پر کسٹم حکام نے بنگلے کے مالک اور مذکورہ گاڑی فروخت کرنے والے بروکر نوید بلوانی کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ بنگلے کے مالک کا کہنا ہے کہ گاڑی کے تمام کاغذات وہ نومبر کے مہینے میں پیش کر سکے گا۔ توقع کی جا رہی ہے کہ گاڑی اور گاڑی کا مالک اب نومبر تک یا جب تک گاڑی کے کاغذات پیش نہیں کر دیے جاتے سرکار کے پاس ہی رہیں گے۔ چھاپے کے دوران برآمدگی کے وقت کار کی اصلی ہلکے سرمئی رنگ کی پوشش کو تبدیل کیا جا چکا تھا اور گاڑی کے پچھلی طرف سرمئی رنگ کی بینٹلے میلسن کی پاکستانی رجسٹریشن نمبر پلیٹ 289 BRS پائی گئی، جبکہ سامنے سے سفید رنگ کی ہاتھ سے بنی نمبر پلیٹ 289 BRS ملی۔ تاہم گاڑی کا چیسس نمبر چوری ہونے والی گاڑی کی دی گئی تفصیلات سے مماثل تھا اور اسی بنا پر ہی محکمہ نے مزید تفتیش کے لیے مالک اور گاڑی کو تحویل میں لے لیا۔ ناظرین، اس سے قبل ہم نے یہ تو سنا تھا کہ لاہور یا پنجاب کے کسی علاقے میں سے کوئی کار چوری ہوتی ہے تو وہ اسپیئر پارٹس کی صورت میں پشاور کے انواع میں پہنچ جاتی ہے۔ اس صورت میں ملنے والی کسی بھی کار کو کسی بھی عدالت میں مسروقہ کار ثابت کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ پھر یہ بات بھی سمجھ آ جاتی تھی کہ کار کو کسی نہ کسی طرح سے ڈرائیو کر کے پشاور کے گردنواں میں پہنچایا گیا ہوگا اور اس کو اسپیئر پارٹس کا نام دے دیا گیا ہوگا، مگر یہ بات کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی اور کسی نے سمجھائی بھی نہیں کہ لندن سے ہزاروں میل کا سفر کر کے ثابت اور سلامت کار چوری ہو کر کراچی کیسے پہنچی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب یہ کار لندن سے کراچی پہنچی تو یہ چوری شدہ کار نہیں تھی، بلکہ پاکستان میں مقیم یورپ کے ایک ملک کے سفیر نے یہ کار اپنے ذاتی استعمال کے لیے منگوائی تھی۔ ایسی کار کوئی ڈپلومیٹ ہی منگوا سکتا ہے جسے مختلف قسم کے ٹیکسوں کی چھوٹ حاصل ہوتی ہے، ورنہ کوئی عام شہری اگر ایسی کار منگوانا چاہتا تو اسے کم از کم 30 کروڑ روپے سے زیادہ مختلف قسم کے ٹیکس ادا کرنا پڑتے۔ بہرحال یہ کار پاکستان پہنچنے کے بعد کسی پاکستانی کو مل گئی جس نے اس کو پھر فروخت کر دیا۔ جس وقت یہ کار برطانیہ سے پاکستان کے لیے چلی تو اس کے ساتھ وہی سلوک ہوا جو کسی بھی قانونی طور پر برطانیہ سے جانے والی کار کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب یہ پاکستان پہنچی تو بھی اس کے ساتھ وہی سلوک ہوا جو پاکستان میں قانونی طریقے سے آنے والی کسی کار کے ساتھ ہوتا ہے۔ گویا اس وقت یہ چوری شدہ کار نہیں تھی، نہ برطانیہ میں اور نہ ہی پاکستان میں۔ تو پھر پاکستان پہنچ جانے کے کئی سال بعد یہ کار
اگر لندن میں چوری کی کار رپورٹ ہوتی ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دال میں کتنا زیادہ کالا ہے۔ ناظرین، اب تو پنڈورا باکس کھل ہی گیا ہے اور حقائق پیاز کی پرتوں کی طرح اتر کر سامنے آ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں امپورٹڈ کاریں تو ہر روز ہی آتی رہتی ہیں۔ ان میں چھوٹی چھوٹی کاریں بھی ہوتی ہیں اور بہت بڑی اور لگژری کاریں بھی۔ یہ سب کاریں قانونی تقاضے پورے کر کے ہی آتی ہیں۔ بہت سی کاریں تو اسکریپ کے زمرے میں پاکستان آتی ہیں مگر یہاں پہنچتے ہی ایک دم قیمتی کار میں بدل جاتی ہیں۔ یہ جادو بھی بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکا ہے۔ شاید اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ بات کسی نے آج تک سمجھائی ہی نہیں۔ گزشتہ چند سالوں میں جس طرح سے امپورٹڈ کاروں کا رجحان بڑھ رہا ہے، ناظرین، ہم نے واضح طور پر امپورٹڈ کاریں کہا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کہا۔ پاکستان کی اپنی کاروں کی مارکیٹ گر چکی ہے کیونکہ لوگ محض دیکھا دیکھی مہنگی اور بڑی کار کو ترجیح دینے لگے ہیں۔ حالانکہ ان میں بہت سی کاریں تو ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پاکستانی ماحول سے مطابقت بھی نہیں رکھتی۔ مثال کے طور پر ان کے کالے شیشے پاکستانی قوانین سے ہی میچ نہیں کرتے۔ کالے شیشوں کے فوائد اپنی جگہ، مگر ہماری پولیس ان کاروں کے کالے شیشوں کو سفید کرنے کے چکر میں اکثر انہیں رگڑتی ہوئی نظر آتی رہتی ہیں۔ پھر یہ گاڑیاں عموماً اتنی زیادہ چوڑی اور لمبی ہوتی ہیں کہ ان کے بعض مالکان ان کو اپنے گھر کے اندر کھڑی بھی نہیں کر سکتے، اور بعض اوقات تو ایسی کاریں صرف اپنے ہجوم کی وجہ سے ٹریفک کے بہاؤ میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہوئی دکھائی دی گئی ہیں۔ یہ کاریں چونکہ پاکستان میں تمام قانونی تقاضے پورے کر کے ہی آتی ہیں، اس لیے ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے خبروں کا موضوع نہیں بنتا، مگر یہ گرے بینٹلے ملسن خبروں کا موضوع بنی ہے تو ضرور اس کے پیچھے کچھ خاص بات ہے۔ کار کا موجودہ مالک تو اس وقت پولیس کی حراست میں ہے۔ پاکستان کے محکمہ کسٹم کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اتنی مہنگی کار کی رجسٹریشن کے لیے وزارت خارجہ سے فروخت کی اجازت پاکستان کسٹم سے NOC اور ڈیوٹی اور ٹیکسوں کی ادائیگی کی رسید درکار ہوتی ہے، مگر محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سندھ نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے بغیر ہی اس مسروقہ کار کی رجسٹریشن کی ہے۔ ہمیں محکمہ کسٹم کے ذرائع کے بیان پر کوئی اعتراض نہیں ہے، یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ بینٹلے ملسن کی اس ماڈل کی کار پاکستان میں واحد اور یکتا تو ہو سکتی ہے، مگر اس نوعیت کی چوریاں اور رجسٹریشنیں تو واحد اور یکتا ہرگز نہیں ہیں۔ اور پھر نہ معلوم اس طرح کی کتنی گاڑیاں اسکریپ کی شکل میں پاکستان پہنچ کر جادو کے زور سے قیمتی کاریں بن چکی ہیں۔ اس سوال کا جواب تو یقیناً کسٹمائز ہی ہو سکتا ہے۔ آخر میں یہ بتانا بھی ضروری سمجھتی ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں بیان کی گئی معلومات سینئر صحافی جناب خالد نجیب خان نے فراہم کی ہیں، اس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ ناظرین، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے خبرکار۔